کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکھر صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. ویلکم. سر گرین کارپوریٹ انیشیٹو 2024 میں شروع ہوا. اگر میں اس کے پس منظر میں جاؤں تو اس میں آپ کا بھی بڑا کردار ہے. آپ نے اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی اور ہم نے دیکھا کہ پریس کلب میں پریس کانفرنسز بھی کیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. گرین انیشیٹو پروگرام پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے یہ سب سے زیادہ اہمیت، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا تھا کہ ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے تھے، لیکن اس حساب سے ایگریکلچر کی گروتھ نہیں تھی. گرین انیشیٹو پروگرام آنے سے یہ ہوا ہے کہ کچھ چیزوں پہ کام شروع ہو گیا. ایک تو غیر آباد رقبے آباد ہونا شروع ہو گئے. ہمارے پاس کو 15 ملین ایکڑ رقبہ پاکستان میں پڑا ہے جس کو آباد کیا جا سکتا ہے. ایک جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا، ماڈل فارمنگ شروع ہو گئی. ماڈل فارمنگ سے مراد میں دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ڈائیو بس آئی، اس کے آنے سے باقی ساری بسیں ٹھیک ہو گئی اس کو دیکھ کے. اس طرح جب ان کا ماڈل فارمنگ شروع ہوئی ہے پیروال میں اور مظفر گڑھ میں، اس کو دیکھ کے کاشتکار جو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ اریگیشن کس طرح کر رہے ہیں، ڈرپ اریگیشن ہے، اسپرنکلر اریگیشن ہے، پیوٹ سسٹم ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے جس سے 80% پانی کو بچایا جا سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، جدید مشینری کے ذریعے جس طرح کام ہو رہا ہے. پھر جدید ٹیکنالوجی آ جاتی ہے بہت ساری چیزوں میں. دوسرا، چولستان میں غیر آباد رقبے جو آباد ہو رہے ہیں اس وقت 2-2.5 لاکھ ایکڑ آباد ہو کے کاشت ہو چکا ہے، جہاں پہ اس وقت گندم کاشت ہے. وہاں پہ کپاس بھی کاشت کی گئی جو بڑا ہی کامیاب تجربہ رہا. وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اس کا بڑا فائدہ ہے کہ جن کے پاس نہ کوئی وہاں پہ ہسپتال تھا، نہ بجلی تھی، نہ سڑک تھی، اب وہاں پہ سڑکیں بن گئی، ہسپتال بن گئے، اسکول بن رہے ہیں. وہاں پہ زمینیں غیر آباد زمینیں آباد ہو رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس اتنا بڑا چولستان جو پڑا ہے، قدرت نے تو ہمیں سب کچھ دیا کہ پاکستان کے پاس چاروں موسم ہیں. ہمارے پاس میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہے، سمندر ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس. ہر چیز ہونے کے باوجود ایک ول نہیں تھی. اب ایک ول آ گئی ہے، ایک کام شروع ہو گیا ہے جس سے ہم کو 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کے باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں آلریڈی. میں امید سے کہہ سکتا ہوں کہ 4-5 سالوں میں یہ امپورٹ انشاءاللہ باہر سے ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہماری ایکسپورٹ کئی گنا بڑھ جائے گی، جس میں پاکستان کی معیشت جس سے بہت زیادہ بہتر ہوگی. ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. 48 بلین ڈالر کا امپورٹ ایکسپورٹ میں فرق ہے جو اس پروگرام کے تحت ہم ختم کر سکتے ہیں. اور میں انتہائی پر امید ہوں کہ یہ گرین انیشیٹو پورے پاکستان کو لشگرین کر دے گا انشاءاللہ. فوڈ سیکورٹی کا یہ ضامن ہوگا. ہمیں باہر سے اب اس وقت دیکھیں نا، ہم باہر سے کیا امپورٹ، ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، ایڈیبل آئل ہم کو 5 بلین ڈالر کا امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، کپاس ہم امپورٹ کرتے ہیں، گندم ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس طرح مختلف بیج باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. گرین انیشیٹو کے تحت جو امپورٹنٹ ایک اور کام ہوا ہے، سیڈ سسٹم کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. ایک باقاعدہ سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی ہے جو سیڈ سسٹم کو ٹھیک کرے گی. اس کے علاوہ جو لمز کا پروگرام ہے GPR، اس کے تحت کاشتکار گھر بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کی زمین میں نمی کتنی ہے، اس میں پوٹاش کی کتنی کمی ہے، اس میں فاسفورس کی کتنی کمی ہے، نائٹروجن کی کتنی کمی ہے، پی ایچ اس کی کیا ہے، نمی کیا ہے، پانی کی ضرورت ہے یا نہیں، اور کس ایکڑ کو پانی کی ضرورت اس وقت ہے، کس کو نہیں ہے. تو یہ ایک ویب سائٹ کے اوپر آپ گھر بیٹھ کے سارا کچھ دے سکتے ہیں جو لمز بلا معاوضہ فراہم کر رہی ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کو آگے سرسبز دیکھ رہا ہوں اس پروگرام کے تحت. جی اچھا سر، اس وقت تک کتنی زمین جو ہے اس انیشیٹو اگست 2024 میں شروع ہوا، کتنی زمین ایکوائر کی جا چکی ہے، اور اس کے ساتھ اس پہ کتنی پروڈکشن اور فصلیں حاصل کی جا چکی ہیں؟ دیکھیں نا، میں آپ کو عرض کروں کہ 2.5 لاکھ ایکڑ کے قریب زمین انہوں نے ایکوائر کر کے جو آباد کر لی ہے. اس کے 2.5 لاکھ ایکڑ کا میں فگر تو نہیں بتا سکتا کہ گندم پچھلے سال بہت اچھی گندم تھی وہاں پہ، بہت اچھی کپاس لگائی گئی. اب اس وقت بھی ساری وہاں پہ گندم کاشت ہے، باقی اور چیزیں بھی کاشت ہیں. جہاں پہ ماڈل فارمنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ہر چیز انہوں نے کاشت کی ہوئی ہے. اب وہاں پہ کپاس بھی کاشت ہو رہی ہے. پچھلے سال بھی پیروال میں بہت اچھی کپاس تھی ان کی. میں آپ کو عرض کروں کہ اب یہ ہوگا کہ کاشتکار جا کے جب ماڈل فارمنگ دیکھیں گے کاشتکار وہ اپنائیں گے، خصوصاً پیوٹ سسٹم اور ان چیزوں سے اوپر جو 80% پانی کی بچت آئے گی. ہمارے لیے پانی زندگی ہے، اور ہمارا اگلا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا نہیں پوری دنیا کا پانی ہے. اگر ہم اپنا 80% پانی جدید ٹیکنالوجی سے اپنا لیں تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اور ہم اپنی جو امپورٹ کو ختم کر لیں اور ایکسپورٹ کو بڑھا لیں. یہی اس گرین انیشیٹو پروگرام کا مقصد ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. سر، اس انیشیٹو کے حوالے سے ہمیں حکومت بھی جو ہے اور ہمارے ادارے جو ہے بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں.
تو اس حوالے سے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک گفتگو میں بتایا تھا کہ آپ کی ملاقات بھی ہے کل، اس حوالے سے آپ کیا چیزیں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں نا، کل امپورٹنس اس لیے کہ کل وہاں پہ چیف منسٹر پنجاب بھی آ رہی ہیں، تشریف لا رہی ہیں، آرمی چیف بھی تشریف لا رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کو اہمیت دے رہی ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت نے اور ریاست نے مل کے پاکستان میں زرعی ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے، کہ تمام جو ہے نا ہائی لیول پہ اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، سیڈ سسٹم کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، کاشتکار کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرے۔ صرف بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرنے سے ہم اپنی 30 سے 40% پیداوار بڑھا سکتے ہیں، تو ہماری تو امپورٹ جو ہے نا 10 سے 12 بلین ڈالر، یہ تو ہم فوری ختم کر سکتے ہیں۔ دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو سیکٹر ہے ایگریکلچر کا، 20 سے 25 ہزار ارب کے ہم پروڈیوس دیتے ہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں تھی، اب اس سیکٹر کے اوپر ایک انویسٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، ریسرچ کو بہتر کیا جا رہا ہے، سیڈ سسٹم کو بہتر کیا جا رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ 4-5 سالوں میں ہم انشاءاللہ صرف خود کفیل نہیں بلکہ ہم بہت بڑے دنیا کے ایکسپورٹر ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس انیشیٹو میں آپ کو اگر اس حوالے سے انیشیٹو کی بات کی جائے تو آپ کا نام جو ہے اس میں سے جو نمایاں نام جو ہے نا وہ ضرور ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے آپ نے بڑی جدوجہد بھی کی اور اس حوالے سے آپ نے کسانوں کو بھی اعتماد میں لیا، تو اپنے اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، میرا فرض بنتا ہے، میں سب سے پہلے ایک پاکستانی ہوں، مجھے جو عزت شہرت جو میرے یہ سارا کچھ ہے یہ پاکستان کی وجہ سے ہے، اگر ہم آزاد پھر رہے ہیں تو پاکستان کی وجہ سے۔ میں آج آپ کے توسط سے ایک بات اپنے پاکستانی سب کاشتکار بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں، ان کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ ہم جس حساب سے ہم پانی استعمال کر رہے ہیں، ہم نے پچھلے سال 4 بلین ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کیا، مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں کہ ہم نے چاول ایکسپورٹ کیا، میں واضح بتا رہا ہوں، ہم نے پانی ایکسپورٹ کیا۔ ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم وہ فصلیں لے کے آئیں جس سے پانی کو بچت کریں، وہ سسٹم اپنے